الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی گئی اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا. اس سے پہلی آیات میں یا اس سے پہلے والی آیت میں جو آیت نمبر 63 ہے، اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا تو وعدے کے طور پر تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بطور دین اور احکامات کے عطا کیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اس کو سیکھو، اس کا علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، اسے یاد رکھو تاکہ تقوی والے بن جاؤ. طور پہاڑ کے ان کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے بعد بھی پلٹ گئے، پھر گئے، یعنی تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اور اس سے منہ موڑ لیا. تو فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور نہ ہی اس کی رحمت ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو سے. تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا تھی جو ان پر ہوئی؟ تو آپ دیکھیں گے اس میں کئی ایک شکلیں، کئی ایک صورتیں اور کئی ایک چیزیں تھیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو نازل فرماتے ہیں اور بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں اور انہی رسولوں کے ذریعے ہدایت کی جتنے راستے ہوتے ہیں ان کو واضح کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. ولولا فضل اللہ، فضل کا یہاں مطلب ہے تفضل، اور تفضل کہتے ہیں خاص انعام اور احسان. تو بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خاص انعام اور احسان یہ بھی ہے جو عدل کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. اس نعمت پر ہم غور نہیں کرتے ہیں، اس نعمت کا شعور ہمیں بہت کم ہوتا ہے عام اوقات میں. اب دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ جنت جہنم بنا دیتے اور انسانوں کو بھیج دیتے اور یہ نہیں بتاتے کہ جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ کون سا ہے، اب آپ کو کرنا ہے، تو آپ سوچیے آپ کیسے ہدایت پاتے ہیں؟ سوچیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، کون سا راستہ اپناتے، کس کو ہدایت سمجھتے، کس کو گمراہی سمجھتے؟ لیکن اللہ کہہ دیتا کہ بھائی ہدایت پر ہو کر آؤ گے تو جنت ملے گی اور گمراہی پر ہو کے آؤ گے تو جہنم ملے گی. اب معلوم ہی نہیں ہے. تو جہاں یہ عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، وہ عدل انصاف کے ساتھ ساتھ فضل بھی ہے، خاص احسان ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی طور پر ہوا. وقفے سے کئی انبیاء، کئی رسول ان کے درمیان آتے رہے. اور رحمت انسان کو صحیح راہ دکھ جانا ہے، اس کو رحمت ہے اللہ کی کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. کوئی آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور مسلسل علاج کروا رہا ہے، لیکن علاج نہیں ملتا، شفا نہیں ملتی. کبھی کبھی ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کوئی آدمی ہوتا ہے بیماری کا یا کسی مسئلے کا اور کسی پریشانی کا علاج کروا رہا ہے، اس کو مرض کا ہی پتہ نہیں چل رہا ہے، تکلیف ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
کہ جس کے لیے ہم نے سالوں لگایا، محنتیں کی، مشقتیں کی، جد و جہد کی، اور اس کا حل کہیں اچانک آپ کو مل گیا، کہیں علاج مل گیا، کہیں مرض پکڑ میں آ گیا، کہیں بیماری پکڑ میں آ گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ اتنے سال دوڑے بھاگے، پتہ نہیں چلتا تھا، اور کبھی کبھی انسان بغیر علاج، بغیر ٹھیک ہوئے شفا پائے دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے واضح کر دیے، واسطے بتائے رسولوں کو بھیج کر اور کتابوں کو نازل کر کے۔ تو اس کو ہی کہا گیا کہ اگر تمہارے اوپر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی انبیاء نہ آتے اور اللہ کی خصوصی رحمت تمہارے پاس نہیں ہوتی، تو تم لکنتم من الخاسرین، کیا ہوتے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوتے، یعنی دنیا میں بھی تم نقصان اٹھاتے اور آخرت میں بھی اٹھاتے، تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں، دنیا میں یعنی دنیا میں رہنے والے بسنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ کفار ہوں گے۔ یہ دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدے نہیں اٹھا پائے، کیوں؟ کیونکہ ہدایت پہ نہیں تھے۔ بھلے دنیا کی مادی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیا، چند روزہ زندگی سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت فائدہ پہنچایا، وہ بھی چند روزہ زندگی، جب تک اس کی زندگی، لیکن ہدایت پہ تو نہیں چلے، تو یہ ایک نقصان ہوا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلی، یہ ایک نقصان ہوا۔ آپ دیکھیے کوئی جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہو، سب کچھ عطا کیا ہو، اور اس کے حساب سے آپ نہ چلو، تو یہ بدبختی نہیں ہے، بھلے ہی آپ کتنے اچھے ہو۔ آپ دیکھیں گھر میں اگر آپ کا کوئی بہت بڑا کوئی عزیز ہو، کوئی پیارا ہو، اور کوئی آپ کا بڑا ہو، آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہو، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا، کہ معلوم ہے ہمارا بڑا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ لا کے رکھ دیا جائے، حتیٰ کہ ناراضگی کی صورت میں انسان کو کھانا تک اچھا نہیں لگتا ہے، سونا تک اچھا نہیں لگتا ہے، دنیا اندھیری لگتی ہے، دنیا سے بیزاری آ جاتی ہے، کیوں؟ ہمارا ایک بڑا ہم سے ناراض ہے۔ یہی حال کس کا ہوتا ہے دنیا میں؟ کافر کا ہوتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے یہاں ایک چیز یہ رہتی ہے کہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ بظاہر ہم کسی کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں بہت اچھا ہے، بہت خوش ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، فطرت کے قانون کے خلاف ہے یہ بات کہ دینے والا ناراض ہو اور جس کو مل رہا ہو وہ خوش ہو نہیں سکتا ہے، فطرت کے قانون کے خلاف ہے یہ۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے، شیطان ہمارے دلوں میں یہ ڈالتا ہے، یہ بات وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کتنی دنیا خوش ہے، ہم ہی ہے دین پر ہوتے ہوئے پریشان ہے، دین پر ہوتے ہوئے پریشانی، یعنی جو اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو دین پر قائم دائم ہے ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو قائم دائم نہیں وہ خود جانتے ہیں اپنے بارے میں وہ کیا ہے، کس حال میں ہے نا۔ تو یہ کافر دنیا میں اس اعتبار سے خسارے میں ہے، اور آخرت میں خسارے میں ہوگا، کیونکہ جب ملنے کا موقع آئے گا، جب اعمال کے بدلے کا موقع آئے گا، تب وہاں تو خسارہ اٹھانے والا ہے وہ۔ لیکن مومن کتنا بھی یہاں تکلیف میں رہا، لیکن دنیا میں پھر بھی وہ کامیاب رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے۔ تو ایک خوشی اس کی یہ ہے، اور آخرت میں خوشی کب ہوگی؟ جب پورا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے روزے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، روزے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ روزے دار کو دو خوشی ملتی ہے، ایک خوشی کا تعلق اس دنیا سے ہے اور ایک خوشی کا تعلق آخرت سے۔ کیا ہے پہلی خوشی؟ سارا دن مزدوری کیا ہے، یعنی کون سی مزدوری؟ اللہ کے بتائے ہوئے چلنے کی مزدوری، اور پھر شام میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے یا افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو کتنی خوشی ہوتی، ایک کام اس سے پورا ہوا جو اللہ نے بتایا تھا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کسی کو نصیب نہیں ہے، یہ دنیا حاصل ہو جانے کے بعد بھی نصیب نہیں ہے لوگوں کو۔ اور ایک خوشی کب ملے گی اسے دوسری؟ جب وہ اللہ کے پاس اللہ کا دیدار کرے گا روزے کی بنیاد پر، ایمان اور روزے کی بنیاد پر اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا، ملاقات نصیب ہوگی۔ وہ خوشی کتنی زیادہ ہوگی آپ سوچ نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ذرا اس کو تصور کریں گے تو اتنی خوشی ملے گی، اور لذت ملتی ہے انسان کو اللہ کی عبادت کرنے میں، چاشنی ملتی ہے کہ ایک دن آئے گا میں جس کی عبادت کر رہا ہوں، جس کو سجدہ کرتا تھا، جس کے لیے رکوع کرتا تھا، جس کے لیے روزے رکھا، جس کے لیے حرام کو چھوڑ دیا، حلال کو اپنا لیا، جس کے لیے میں کم سے کم میں زندگی گزار لیا، حرام کی طرف نہیں گیا، گناہ کی طرف نہیں گیا، میں اس سے ملاقات کروں گا، اس کو دیکھوں گا کون ہے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہو۔ تو اس اعتبار سے آخرت میں بھی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہوں گے؟ کفار ہوں گے۔
بہرحال یہ 2 آیت کریمہ جو ہے ہمارے سامنے مکمل ہوئی، آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64۔ اب ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے کون سی باتیں سیکھی ہیں انشاءاللہ پوائنٹ اور نکات کی شکل میں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو خاص طور پر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہمارے تمام غموں پریشانیوں بیماریوں کا علاج بنا۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔